اور اس کے بعد فرمایا پوری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچا دو۔ میرے دوستو، کس کس زاویے سے ابوبکر صدیق کا تذکرہ کریں؟ یہ ایسا ہے کہ نبیوں کے بعد کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ ابوبکر صدیق کی پوری زندگی کا ایک لہجہ، پلک جھپکنے کا جو وقفہ ہوتا ہے، ایک لہجہ بھی ایسا نہیں جس نے نبی کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ کسی شاعر نے، یا ہو سکتا ہے علامہ اقبال کا یہ شعر ہو، نرفت لا بر زبان او ہرگز، کہ ابوبکر وہ ہے کہ اس کی زبان پر لا، اس کا معنی نہیں، یعنی حضور نے فرمایا ہو کہ یہ کام کرو تو انہوں نے عرض کیا نہیں۔ نرفت لا بر زبان او ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت پڑھتے وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ کے علاوہ کبھی بھی نبی کے سامنے ان کی زبان سے لا نہیں نکلا۔ جسے کہتے ہیں فنا فی الرسول، دنیا میں اگر کوئی شخص ہے اس کا اولین مصداق ابوبکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر! یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، شاید میں نے بھی عرض کیا ہو۔ شکریہ۔ معراج کی صبح، رات کے بعد صبح، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے اللہ نے مجھے یہاں سے بلایا، بیت المقدس پہنچایا، اور وہاں سے عالم بالا میں جہاں تک پہنچانا تھا پہنچایا۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک وہ ذات، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ سننے آ جاتے ہیں اور میں اپنے دل کی بات آپ تک کہنے میں آسانی محسوس کرتا ہوں۔ پتہ ہے کہ لفظ سبحان سے کیوں شروع کیا؟ یہ اچانک میرا ذہن منتقل ہوا۔ یہ 15ویں پارے کی پہلی صورت ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کی یہ پہلی آیت۔ اس سے متصل اگلی صورت ہے سورہ کہف، اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اس صورت کو شروع کیا سبحان الذی سے، اور اس کو الحمدللہ سے شروع کیا۔ تھوڑا سا میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے مزید کچھ باتیں جو آپ کو معلوم ہیں یاد دہانی کرا دوں۔ آپ جب تکبیر تحریمہ پڑھ کر نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں، یاد ہے نا سب کو؟ ذرا سنائیں، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک۔ سبحان کا لفظ پہلے ہے، حمد بعد میں ہے۔ قرآن کریم کے ایک سورت کے آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر یہ دو لفظ اکٹھے آتے ہیں، اس میں سبحان پہلے آتا ہے اور الحمد بعد میں آتا ہے۔ اس سے اب معنی سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ ظاہر میں تو لفظ سبحان کا معنی ہے پاک، تو پاک تو آپ بھی ہیں الحمدللہ، آپ کی مسجد کی قالین بھی پاک ہے، مسجد پاک ہے، آپ کے کپڑے پاک ہے، آپ کا بدن پاک ہے۔ کیا اللہ بھی ایسا ہی پاک ہے جیسے ہمارا وجود پاک ہے؟ ہر چیز کی پاکی اس کی شان کے مناسب ہوتی ہے۔ انسان پاک ہے یعنی ناپاکی نہیں لگی ہوئی، جگہ پاک ہے یعنی اس میں پلیدی پڑی ہوئی نہیں، کپڑا پاک ہے جس میں ناپاکی نہیں، اور اللہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، قصور سے پاک ہے، فطور سے پاک ہے۔
اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے جانے والے کو دیکھا ہے، لے جانے والے کو نہیں دیکھا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے اپنے حبیب کو اٹھا کر بیت المقدس پہنچا کر سارے نبیوں سے ملاقات کروا کر وہاں سے پھر عالم بالا میں پہنچا کر جہاں تک پہنچانا چاہا پہنچایا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ سارا کچھ کرانے کے بعد پھر واپس رات کو ہی مکہ معظم پہنچا دیا۔ اب اس کو سمجھنی ہے کہ رات بہت لمبی تو نہیں ہوتی، محدود ہی ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے نظام عالم کو روک دیا، اوقات کو روک دیا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ درمیان میں کتنا وقفہ گزرا نہ اللہ نے بتایا نہ ہم کچھ جان سکتے ہیں۔ اپنے حبیب کو بیت المقدس بھی پہنچایا، کوئی ٹائم تو لگا ہوگا، نبیوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی، نمازیں بھی پڑھی اکٹھی، وہاں سے پھر عالم بالا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، سدرۃ المنتہا تک پہنچانے کے بعد فرشتہ وہاں رک گیا۔ اللہ والوں نے ان چیزوں کو عجیب طریقے سے سمجھا ہے۔ جس وقت وہاں رکے تو شیخ سعدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، محمد رسول اللہ نے اپنے ساتھی جو یہاں تک رفاقت اختیار کی جبریل کو فرمایا، اے وحی لانے والے آگے چل میرے ساتھ، جو در دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چرا تافتی، جب تو نے دوستی مجھے مخلص پایا ہے، آپ مجھے لانے کے لیے گئے تو میں نے انکار نہیں کیا، مسلسل آپ کے ساتھ رہا، یہاں آ کر میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بگفتہ فراتر مجالم نمان بماندم کے نیروئے بالم نمان، جبریل امین کہتے اس سے آگے اڑنے کی میری مجال نہیں، اس کے بعد میرے پروں کے اندر تاب نہیں، اگر یکسر موئے برتر پرم، ایک بال کی مقدار بھی آگے میں اڑتا ہوں، فروغ تجلی بسوزت پرم، اللہ کے تجلیات کی جو شعائیں ہیں میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ جبریل جہاں رک گئے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے آگے گئے جہاں تک میرے اللہ نے پہنچایا۔ پھر بہت ساری باتیں ہوئیں جس کی تذکرے کرنے کی ضرورت نہیں، زندگی میں اگر کبھی معراج کا قصہ بیان کرنے کے ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ مندرجات ذکر کروں گا۔ بہت سارے احکام نازل ہوئے، معراج کی رات یہ 5 وقتہ نماز بھی آئی ہے، تو کوئی ٹائم تو لگا ہوگا۔ واپس مکہ معظم پہنچا کر پھر اللہ پاک نے نظام کائنات فرمایا اب چلو۔ آپ کے حکمران جب چلتے ہیں تو پولیس والے راستہ روک دیتے ہیں، ساری ٹریفک۔ کل مجھے کینٹ جانا پڑا، دیکھا تو پولیس والا کس طرف نہیں جانا، سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کو روک دیا گیا۔ کون سی مصیبت آ رہی ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ جناب کہ کرکٹ ٹیم آئی ہے اس کے لیے روکا جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر تک لوگوں کو روکا۔ ہماری پولیس افراتفری صبح سے کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت زلزلہ آیا ہوا ہے۔ اگر اتنا تحفظ اپنی قوم کا کریں تو قوم کے ہر فرد کے دل کے اندر ان کی محبت بھی ہو۔ اللہ کرے کہ ہمارے پولیس کے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے دل کے اندر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی عظمت ہو جیسے دیگر ممالک کے اندر ہے۔ وہاں پولیس والے کے ساتھ لوگ بغض نہیں رکھتے، نہ پولیس والا ان کو اپنا دشمن سمجھ کر ان کے ساتھ وہ تشدد والا سلوک کرتا ہے جو یہاں ہوتا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، بے شمار پولیس والے میرے دوست ہیں، رہے ہیں، اب بھی ہیں، ان کو خدا جزائے خیر دے۔ اس شہر کے اندر، اس پنجاب کے اندر ایک آئی جی پولیس تھے جہاں زیب برکی،
آپ نے سنا ہوگا، نام دیکھا بھی ہوگا، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ 1982 میں ہمارے درس میں شریک ہوئے، وہ دن پھر زندگی آخری سانس تک۔ جب آئے تھے تو داڑھی نہیں تھی، جب گئے ہیں تو آپ کے پاکستان کے ایک بڑے شیخ الحدیث کی طرح ان کی داڑھی۔ الحمدللہ اس گناہگار کی تھوڑی سی محنت کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کے عقیدے بھی درست ہوئے، وہ کتابوں کا مطالعہ بھی انہوں نے کیا، سب کچھ کیا۔ ایک اچھی خاصی لائبریری میرے مشورے سے انہوں نے بنائی تھی۔ اس طرح اور بہت سارے لوگ، سب کا نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے دوست ہیں اب بھی، لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ اپنی قوم کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے، نفرت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف ہے راتوں رات، اور صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو جہل ملعون بھی تھا اور لوگ بھی، ان سے فرمایا کہ آج رات میرے اللہ نے مجھے بلایا عالم بالا میں۔ تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، بغلیں بجانی شروع کر دی۔ ابو جہل سرغنہ تھا اس کفر کا، وہ ایک ایک کو پکڑ کر کے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، محمد کیا کہہ رہا ہے۔ تو جو ازلی بدبخت اور اصلی اور نسلی بدبخت بد نصیب تھے، انہوں نے وہی بات کہی جو ایسے لوگ کہتے ہیں۔ ان کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ آج ابو بکر کو محمد سے برگشتہ کریں گے۔ ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے، باہر سے آئے تو بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے۔ ابھی ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، یہ مشرکین پہنچ گئے، کہنے لگے کیا کہتے ہو کہ اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے کہ یہاں سے رات کے تھوڑے سے حصے میں فلسطین گیا، بیت المقدس گیا، وہاں سے پہلے آسمان پر، دوسرے تیسرے ساتویں آسمان سے اوپر گیا، پھر واپس آ بھی گیا، کیا کہتے ہو؟ ابو بکر صدیق تو ابو بکر صدیق تھے نا، کہنے لگا کہنے والا ہے کون؟ پہلے کہنے والے کو دیکھیں گے، کہنے لگا وہی جو تمہارا ساتھی ہے۔ فرمایا میں نے سنا نہیں اپنے کان سے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں تو میں بغیر ان کے سنے کے تصدیق کرتا ہوں کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ نے سچ فرمایا۔